اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین ثم آمین۔ ہم سیرت اشرم بشرا پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ آج 9ویں صحابی کے اوپر جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ ہم کچھ تاریخ میں ایسا منظر دیکھ رہے ہیں کہ 5 ہجری میں جنگ احزاب کا پراشوب اور پرخطر زمانہ ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے خلیف قبائل کی مدد سے 10,000 مسلح افواج اکٹھی کر کے مدینے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں اتنی بڑی فوج کبھی کسی جنگ کے موقع پر اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ فوج اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا تہیہ کیے ہوئے ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، اسلحہ اور رسد کی بھی شدید قلت ہے، اور اندر سے بنی قریظہ کے یہودیوں نے حملہ آوروں سے ساز باز کر کے بدعہدی اور غداری پر کمر باندھ لی ہے، اور ہر دم خطرہ ہے کہ مسلمانوں کے پیٹ میں چھرا نہ گھونپ دیں۔ بنی قریظہ بڑا طاقتور قبیلہ ہے، ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس اور قلعہ بند، اور ان کی گڑھی کی طرف جاتے ہوئے اکیلے دو اکیلے مسلمان گھبراتے ہیں۔ موسم سخت سرد اور طوفانی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کے عزائم، تیاریوں اور نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بستی میں جانا شیر کے کچھار میں جانے کے مترادف ہے۔ صورتحال بڑی سنگین، نازک اور تشویشناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رضاکار طلب کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو بنی قریظہ کی خبر لائے؟ جواب میں صرف ایک آواز بلند ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں۔ ایک دراز قامت، وجیح اور قوی نوجوان کھڑا ہو کر کہتا ہے، کوئی ہے جو بنی قریظہ کی خبر لائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع سے دوبارہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ پھر وہی نوجوان جواب دیتا ہے، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری دفعہ اپنا سوال دہراتے ہیں اور خاموش مجمع کے چہروں پر اپنی مستفسرانہ نظر دوڑاتے ہیں۔ مجمع سے پھر وہی آواز بلند ہوتی ہے کہ میرے آقا، میں یہ خدمت انجام دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آواز کے حق میں دعا فرماتے ہیں اور اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے ہیں۔ ان کی ٹانگیں تقریباً زمین کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ صحابہ کا مجمع انہیں رشک اور آفرین نظروں سے دیکھتا ہے۔ آخر وہ بنی قریظہ کے ارادوں، تیاریوں اور تعداد کے متعلق مفصل معلومات حاصل کر کے واپس آتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مفصل رپورٹ پیش کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس جان جوکھوں کے کام کی انجام دہی پر جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور خبر لانے والے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ کہتے ہیں، پھر جانثاروں کے مجمع سے فرماتے ہیں، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر بن عوام ہیں، جن کو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حواری رسول جو ہے وہ کہا۔ اور پھر یہاں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تعارف ہے وہ قریش کے نامور قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے ہیں، اور والدہ صفیہ بنت عبد المطلب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے ماموں تھے۔ ان کے پردادا خویلد اسلام کی خاتون اول ام المومنین حضرت حتیجہ کے والد تھے، اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حتیجہ کے حقیقی بھتیجے تھے۔ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اسلام کے ابتدائی عہد میں مسلمان ہوئی، اور وہ بڑی بہادر اور اولوالعزم خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے زبیر کی پرورش اور تربیت میں بڑی کوشش کی۔ وہ اس خیال سے آپ پر بہت سختی کرتی تھیں کہ جوان ہو کر سخت جان، سخت کوش، نڈر اور بہادر بنے اور لشکروں کی قیادت کرے۔ چنانچہ زبیر رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بڑے شہزور، شجاع، حوصلہ مند اور پراعتماد تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ماں خود بھی مضبوط، بہادر اور حوصلہ مند تھی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ان کی کیا جو ہے وہ جذبات اور خواہشات تھی۔ ہمیں بھی دیکھنا، سوچنا چاہیے کہ ہم کس سوچ کے ساتھ بچوں کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں۔ بچیوں کی ہماری سوچوں کے اندر کیا ہے؟ ان کی سوچوں کے اندر تھا کہ یہ لشکروں کی قیادت کریں، بہادر مجاہد بنے،
اور جو ہے وہ انہوں نے اس طرز پہ، اس نہج پہ ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے کسی اچھی نوکری پہ، اچھی جاب پہ لگ جائے اور زیادہ پیسے کمائے، یا ایسا کام کرے اور زیادہ پیسے کمائے، یا اتنا ہماری بیٹی کو عیش اور آرام اگلے گھر میں ملے کہ اس کو کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ اور آج کے دور میں ہم نے بالکل اپنی نیو جنریشن الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کے ہم نے بالکل ان کو ایسا تلی کا چھالا بنا دیا ہے، اور کچھ یہ جو ہے وہ ہمارے جو گیجٹس ہاتھوں میں آگے ہیں، انہوں نے بالکل جو ہے وہ نکارہ بنا دیا ہے۔ تو ہم کیا خواہشات لے کے اور کیا عزائم لے کے بچوں کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم نے کس نہج پہ تیاری کرنی ہے، یہ میں اور آپ سوچ لیں اور لکھ لیں اپنے پاس۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ لکھ لیں، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں ہم نے یہ سوچا تھا، اور اس کے مطابق ہم نے چلنے کے لیے یہ راستے اپنائے تھے، اور یہ کوششیں کی تھی، اور ان کا راستہ اور ان کی منزل متعین ہو جائے گی تو واضح ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ بچپن میں اپنے سے کہیں زیادہ عمر کے آدمی سے لڑ پڑے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور ان کا ہاتھ توڑ ڈالا۔ وہ شکایت لے کے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے اس شکایت لانے والے فرد سے کہا، اے شخص، تو نے زبیر کو کیا سمجھا تھا؟ کیا تو نے اسے پنیر سمجھا تھا، یا کھجور سمجھا تھا، یا پر پھیلانے والا شکرہ سمجھا تھا؟ ابتدائی عمر ہی میں زبیر جو ہیں وہ جنگی فنون میں مہارت انہوں نے جو ہے وہ حاصل کر لی تھی، اور ان کے اندر غائب درجے کی دلیری، حوصلہ مندی اور خود اعتمادی جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم نے جو ابھی واقعہ پڑھا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ دلیری اور بہادری، حوصلہ مندی کی ضرورت تھی نا، کہ جو جا کے تو جاسوسی کر کے آ کے تو بتانا سارا کہ وہ ان کی کیا کیا عزائم ہے اور وہ کیا کیا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم ان کے قبول اسلام کا دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ جو ہے کم عمر ہی تھے، تقریباً جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور بہت زیادہ مظالم مکہ میں جو ہے برداشت کیے، لیکن ایمان کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم رہے۔ اور پھر یہ چونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کم سنی کی عمر میں، کم سنی کے ایام میں ہی دیکھتے چلے آ رہے تھے نا، تو انہیں پتہ تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس قدر اعلیٰ اخلاق اور سیرت کے مالک ہیں، اسی لیے وہ فوراً انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور کفار بھی تو کہتے تھے نا، سردار جو قریش کے تھے وہ طنزاً کہتے تھے، یہ کیسا دین ہے جو ہماری قوم کے بے سمجھ چھوکروں یا پھر غلاموں نے قبول کر لیا ہے، ہمارا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے 16-15 سالوں کے جو ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، یا غلام ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، تو یہ ان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اصل عقل کل تو ہم ہیں، ہمارے پاس سرداریاں ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ ان کو اس بات کا زوم تھا، لیکن جن کے سعید الفطرت روحیں تھیں، جن کے دلوں نے پہچان لیا، انہوں نے فوراً لبیک کہا، اور پھر اس کے لیے بہت زیادہ مصیبتیں اور مشکلات جو ہیں وہ خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی۔ ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ناک اور آنکھوں میں دھواں دیا کرتا تھا، مگر اسلام کا نشہ اس دھوئیں سے نہ اترا۔ زبیر رضی اللہ عنہ چچا سے کہتے، کچھ بھی کرو اب میں کافر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل اور کمزور تھی، اور کفار دشمنی اور اذیت رسانی پر جو ہے وہ تلے ہوئے تھے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے باہمی ربط اور اتحاد اور تسلی اور تقویت کے لیے مختلف صحابہ کے مزاج، روحانی کیفیت اور سماجی معاشی پس منظر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے باہمی مواخات جو ہے وہ قائم کرتی تھی، اور حضرت زبیر کی مواخات حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے قائم کی، جنہوں نے آخر تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مواخات حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ان کی قائم کی، اور انہوں نے آخر تک آپ کا جو ہے وہ ساتھ نبھایا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی شہزوری، شجاعت، جنگی مہارت، غیرت، خودداری اور خود اعتمادی کے باوجود جو ہے وہ حضرت زبیر بھی دوسرے صحابہ کی طرح کفار مکہ کے مظالم اور سختیوں کا جو ہے وہ شکار ہوئے، اور چونکہ ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی نا اس وقت مکہ کے دور میں،
ہوا یہ کہ افواہ پھیل گئی اس وقت کہ کفار نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے اور قید کر لیا ہے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ پیمانہ صبر کا جو ہے وہ لبریز ہو گیا. وہ ننگی تلوار لیے مرنے مارنے کا تہیہ کر کے کفار کے مجمع میں گھس گئے اور اپنے ہادی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے. افواہ غلط نکلی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زبیر کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا گیا کہ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا عزم لے کر نکلا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا اور انہوں نے بتایا تو پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جذبہ فدائیت پر بہت خوش ہوئے اور تعریف کی اور دعا فرمائی. زبیر رضی اللہ کی تلوار پہلی تلوار تھی جو اسلام اور داعیہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کے لیے اٹھی. جب مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے کی وجہ سے ابو لہب کے سوا جملہ بنی ہاشم کیا، مسلم کیا، کافر کا کیا، ہر کسی کا جو ہے وہ مقاطع کیا. اور پھر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی ہاشم شعب ابی طالب میں مسحور ہو گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نبی رضاکارانہ طور پر ان کا ساتھ دیا اور فکر و فاقہ کی تمام تکالیف یہاں مقاطع میں برداشت کی اور مصائب سے گھبرا کر اسلام سے روگردانی کا خیال تک بھی نہ دل میں لے کر آئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت جو ہے وہ انہوں نے کی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت دی تو پھر جو ہے وہ ہجرت حبشہ جب ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو ہجرت کرنے والا میں زبیر بھی جو ہے وہ شامل تھے. مسلمان حبشہ میں امن چین سے رہ رہے تھے. اس دوران شاہ حبشہ کو کسی دشمن سے جنگ پیش آ گئی اور مہاجر صحابہ نے اپنے میں سے کسی کو محاذ جنگ پر بھیجنا چاہا تاکہ جنگی صورتحال کی خبریں بھیجتا رہے. ضرورت ہو مہاجرین بھی شاہ حبشہ کی مدد کے لیے لڑنے جائیں. حضرت زبیر اس وقت کم سن تھے سب سے زیادہ، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کر دیا. وہ مشق کے سہارے دریائے نیل کو عبور کر کے میدان جنگ میں پہنچے. چند روز کے بعد واپس آ کے شاہ حبشہ کی فتح کی خبر سنائی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعاً مہم جو تھے نا اور خطرات میں کودنے سے نہیں گھبراتے تھے، کیونکہ چھوٹے سے تو ہوتے. دیکھیں اب وہ کیسے دریائے نیل کو جو ہے وہ عبور کر کے گئے ہیں اور ساری وہ جو خبر جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ہمراہ ہجرت کی کر کے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت زبیر سے جو ملاقات ہوئی جو شام کے تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پارچہ جات بطور ہدیہ پیش کیے جو سفر ہجرت کی بے سر و سامانی میں غنیمت معلوم ہوئے. اور پھر وہاں پہنچ کے حضرت زبیر کی مواخات حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پیارے سے سم نے جو ہے وہ کی ہے. اور جب کعب بن مالک جو ہم سورہ توبہ میں پیچھے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک غزوہ تبوک کے اوپر صرف اپنی تھوڑی سستی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اور جب پیارے سے واپس آئے اور ان سے جو ہے وہ پوچھا گیا تو انہوں نے اصل سچ بات بتا دی اور پھر ان کے جو ہے وہ بائیکاٹ سب نے کر دیا اور وہ 40-50 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی اور ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی گئی. تو حضرت جو ہے وہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ سب سے پہلے دوڑے بھاگے اپنے بھائی کے پاس گئے اور قبولیت توبہ کی خوشخبری اور مبارکباد دی، جسے انہوں نے کبھی فراموش نہ کیا بلکہ احساس ممنونیت کے ساتھ یاد رکھا کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے آ کے جو ہے وہ خوشخبری سنائی تھی. ہم بھی جو ہے وہ اپنے جہاں جہاں ہماری مواخات ہے اس کے علاوہ جو ارد گرد ہمارے پھیلے ہوئے رشتے ہیں اور ہماری دوستیاں ہیں اور ہمارے جو ہے وہ عزیز و اقارب ہیں، ہمارا ملنا جلنا ہے، ان ساری چیزوں میں اس بات کا مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ پھر جب مواخات ہوئی ہے تو پھر دین کو پھیلانے میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ ساتھ رہے ہیں. اور زبیر رضی اللہ کی تلوار پہلی تلوار تھی جو اسلام اور داعیہ اسلام کی حمایت کے لیے اٹھی اور ہر مشکل موقع پہ انہوں نے جو ہے وہ دفاع کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی زندگی میں تمام غزوات میں شرکت کی، جنگ بدر، احد، خندق اور دیگر جو ہے وہ غزوات میں.
اور مدینہ میں پیارے وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ کو ایک خاصا بڑا قطع زمین مکان کے لیے دیا. پھر بنو نذیر کے اموال میں سے زرعی زمین کا ایک ٹکڑا بھی عنایت کیا جس میں کھجور کا باغ بھی تھا. تو مدینہ میں حضرت زبیر جو ہے وہ زراعت بھی کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے. اور ان کا عقد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما جو ہے وہ، جن کو ذات الناطقین کہتے ہیں، 2 پٹکوں والی، کیونکہ انہوں نے اپنے پٹکے کا پھاڑ کے 2 حصے کر کے تو ہجرت کے موقع پہ کھانا باندھ کے جو ہے وہ دیا تھا پیارے وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو، تو اس لیے ان کو یہ لقب ملا تھا. ہم پیچھے پڑھ کے آئے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر انہی کے بطن سے جو ہے وہ پیدا ہوئے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مدینہ میں جب گئے تو کافروں نے بڑا اس بات کا جو ہے وہ پراپیگنڈا کیا کہ ان کی جو ہے وہ کوئی اب اولاد نہیں ہوگی ان کی، اور ان کی بندش کر دی گئی ہے، اور ان کو یہ اور ان کو وہ، بڑی اس طرح کی باتیں پھیلائیں. تو سب سے پہلے جو بچہ جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ یہی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، جو حضرت زبیر کے بیٹے. اور پھر مسلمانوں نے بے انتہا اس کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں منائیں. پھر اسی طرح میدان احد میں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ساتھ اور پیچھے پیچھے اور ہر جگہ قریب جو ہے وہ موجود ہوتے تھے. احد کا ہم واقعہ تمام صحابہ اشرا مشرا کی سیرت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ احد کے دن مختلف ان کے کردار رہے، تو ہر کردار کے حوالے سے ہم نے پڑھا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ اشرا مشرا کے سارے صحابہ جو ہیں وہ اس مشکل گھڑی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب رہے، بالکل ساتھ رہے اور ڈھال بنے رہے، کہ جس میں جو ہے وہ کفار بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل جو ہے وہ جان کے دشمن ہو کے ختم کرنے کے اوپر جو ہے وہ درپے تھے. اور اس وقت جو ہے وہ انہوں نے حفاظت کی. تو انہی میں سے جو ہے ایک جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام بھی جو ہے وہ شامل تھے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بدر میں جب مقابلہ پیش آیا 313 بے سر و سامانی والے اللہ والوں کا 1000 مشرکوں کے ساتھ، اور یہ حق و باطل کی انتہائی اہم فیصلہ کن اور تاریخ ساز جنگ تھی. اسی لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، ایسا دن کہ جو حق اور باطل کا فیصلہ کھول کے رکھ دے. اور پھر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک گھوڑا حضرت زبیر کے پاس تھا، اور اپنے مخصوص زرد امامہ باندھے ہوئے اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور ایسی بہادری اور جاں بازی سے لڑے کہ یوم بدر کو یوم زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا. عتبہ بن سعید بن العاص کو اپنی قوت و شجاعت پر بڑا غرور تھا. سب سے پہلے وہ سراپا آہن پوش ہو کر دشمنوں کی طرف سے میدان میں آیا اور للکار کر کہا، ابو ذات القرش ہوں، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے اور اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر حضرت زبیر آگے بڑھے. زرہ میں سے عتبہ کی صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. زبیر رضی اللہ عنہ نے تاک کر اس زور سے نظام مارا کہ آنکھوں میں گڑ کر رہ گیا، اور عتبہ اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم چھوڑ کے جہنم رسید ہوا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے نیزہ جو ہے وہ کھینچ کے نکالا. اس کے دونوں سرے مڑ گئے. یہ نیزہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور یادگار مانگ لیا. یہ نیزہ تاریخ میں انزا کے نام سے مشہور ہوا، عین نون زے ہے. اور پاکستان نے جو میزائل تیار کیے ہیں نا، ان میں سے ایک کا نام بھی انزا رکھا گیا ہے. پیارے نبی کی قسم کے وصال کے بعد یہ نیزہ جو ہے وہ خلفۂ راشدین کے پاس رہا. غزوہ بدر میں زبیر کے رضی اللہ کے متعدد جو ہے وہ زخم آئے، اور شانے پر تو اتنا گہرا زخم لگا کہ مندمل ہو جانے کے بعد بھی ایک گڑا سا رہ گیا جس میں انگلی چلی جاتی تھی. ان کے صاحبزادے عروہ جو ہے وہ بچپن میں زخم کے اس گڑے میں انگلی ڈال کے کھیلا کرتے تھے. نیزے کے علاوہ اس جنگ میں زبیر رضی اللہ کی تلوار بھی کفار سے قتال کرتے کرتے مڑ گئی تھی اور اس میں دندانے پڑ گئے تھے. یہی اس کی جو ہے وہ پہچان تھی. اور یہ تلوار بعد میں ان کے بیٹے عبداللہ کے پاس بھی رہی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حجاز و عراق میں انہوں نے خلافت قائم کی. اور پھر شہادت کے وقت یہ عبد الملک نے یہ تلوار ان کے بھائی عروہ کو دے دی، اور اس کی قیمت 3000 درہم پڑی. اب آپ دیکھیں نا، یہ تبرکات تھے کہ جو کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ نیزہ بھی جو ہے وہ سرے اس کے مڑ گئے اور تلوار کے بھی دندانے. یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ مارکا ہوا، اور اتنی زیادہ وہ جنگ ہوئی اور اتنا زیادہ قتال ہوا کہ اس کو دندانے ہی پڑ گئے. کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ
بہت زیادہ بہادری کے ساتھ غزوہ بدر، غزوہ احد اور ان غزوات میں جو ہے وہ حصہ لیا۔ 6 ہجری میں بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے 1400 نفود قدسی میں زبیر ذرا بھی شامل تھے، جن سے سورہ فتح میں اللہ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔ حدیبیہ سے مراجعت کے بعد 7 ہجری کی ابتدا میں یہود خیبر کی سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کو قلع کما کرنے کے لیے خیبر پر حملہ کیا، تو حضرت زبیر بھی جو ہے وہ پیارے وسلم کے ساتھ تھے، اور خیبر کے سردار مرہب کے مارے جانے کے بعد اس کا بھائی یاسر، جو 1000 جنگجوؤں پر بھاری سمجھا جاتا تھا، میدان میں نکلا، مبارزت ہوا اور زبیر رضی اللہ کے ہاتھوں جو ہے وہ پھر وہ قتل ہوا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے 3 اہم برداروں میں سے ایک زبیر رضی اللہ کو جو ہے وہ مقرر کیا تھا، اور جب وہ فتح مکہ کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھ کر ان کے چہرے سے گرد صاف کی، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بھی شریک ہوئے۔ دشمنوں کی بے پناہ تیر اندازی سے اسلامی لشکر ابتداً تتر بتر ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں حضرت زبیر رضی اللہ جو ہے وہ پیارے وسلم کے گرد ثابت قدمی اور بہادری سے لڑتے رہے۔ دشمن کی ایک بڑی تعداد ایک گھاٹی میں گھات لگائے بیٹھی تھی۔ حضرت زبیر جب ادھر سے گزرے تو سب نے بیک وقت ان پر حملہ کر دیا، مگر حواریِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جرأت اور استقامت سے مقابلہ کیا اور گھاٹی ان سے خالی کرا لی۔ طائف کے محاصرے میں، تبوک کی مہم میں اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی زبیر رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب رہے۔ غرض کہ کوئی ایسی مہم یا مارکہ نہیں ہوا جس میں حضرت زبیر جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ رہے ہوں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان جو ہے وہ اس کے گرد پروانوں کی طرح ہی منڈلاتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی جس سے محبت ہو نا، اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو کتنا ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تم نے کیا کھانا ہے، تم نے کیا پینا ہے، تمہیں کیا چاہیے، بلکہ ضرورت اس کے پوچھنے سے پہلے اس کی جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے، لاڑ لڈائے جاتے ہیں اور کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ وہ محبت کا ذائقہ تو ہم ہر روز چکھتے ہیں، پیدا ہوتے وقت ہی اپنی والدین کی محبت کا ذائقہ، پھر ماں باپ، پھر بہن بھائی، پھر جو ہے وہ سہیلیاں، دوست، رشتہ دار، عزیز و قارب، میاں بیوی، سب یہ سارے جتنے رشتے ہیں یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، اور جہاں گہری محبت ہوتی ہے وہاں پہ جان نثاری ہوتی ہے، جہاں فدائی ہوتی ہے، جو کہ صحابہ کرام کا خاصہ تھا۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی ایسے ہی بن جائیں، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور ان کے دین کو، پیغام کو آگے پہنچانے والے، اور اس کے لیے ہے اپنا جو ہے وہ وقت اور جان مال سب کچھ لگانے والے۔ ولیم میور جو مستشرق ہے وہ لکھتا ہے کہ زبیر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے جلوں میں رہنے والے مشہور ترین ہیرو میں سے ایک تھا، اور خلفائے راشدین کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی، اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے بھی مشیر خاص رہے ہیں، ان سے اہم امور میں جو ہے وہ رائے لی جاتی تھی، بیت المال اور قاضی کے فیصلوں میں اعتماد کی نظر سے وہ دیکھے گئے، بڑے بڑے عہدے جو ہے وہ ان کو دیے گئے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ فاتح مصر جب شام و فلسطین کے بعد خلیفہ کی اجازت کے بغیر حضرت عمر بن عاص نے مصر پر حملہ کیا اور مدد مانگی، تو حضرت عمر نے زبیر رضی اللہ کو مصر کا والی بنانا چاہا، لیکن زبیر رضی اللہ نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں، البتہ مجاہد اور مسلمانوں کی مددگار کی حیثیت سے وہاں جانے کو تیار ہوں۔ گورنری نہیں انہوں نے قبول کی، لیکن انہوں نے جو کہا کہ میں مجاہد کی حیثیت سے جو ہے وہ جا سکتا ہوں۔ تو جب وہ مصر پہنچے تو لوگوں نے ان سے کہا یہاں تعاون ہے، انہوں نے جواب دیا ہم تو تان، نیزہ بازی اور تعاون موت ہی کے لیے آئے ہیں، اور پھر بہت بہادری کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جو محاصرہ تھا انہوں نے اس میں جو ہے وہ مجاہد بنے اور جہاد کیا، اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ ایک محاصرہ انہوں نے کیا ہوا تھا، اور محاصرہ بہت زیادہ جب طویل ہو گیا تو ایک دن حضرت زبیر جو ہے وہ انہوں نے کہا آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور سیڑھیوں کی مدد سے چند صحابہ کے ہمراہ قلعے کی فصیل پر چڑھنے لگے۔ اوپر سے دشمنوں نے تیر برسائے، پتھروں اینٹوں وغیرہ کی بارش کی، لیکن زبیر رضی اللہ عنہ نے فصیل پر چڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور جو اندر محاصرے میں تھے
ان کو یہ لگا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور وہ بدحواس ہو کر جو ہے وہ بھاگے، اور حضرت زبیر جو ہے وہ مارتے دھاڑتے فصیل کے نیچے اترے، قلعے کا دروازہ کھول دیا، اسلامی سپاہ اندر داخل ہو گئی اور حاکم نے امان طلب کی جو دے دی گئی، اور 3 صدی ہجری تک زبیر رضی اللہ کی یہ یادگار سیڑھی جو ہے وہ موجود رہی، اور مصر کی فتح کی تکمیل میں حضرت زبیر رضی اللہ نے خاصا بڑا جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے، آپ نے آخری وقت میں جب شہید انہیں کیا گیا، تو اس وقت عشرہ مبشرہ کے جو 6 صحابہ تھے جو مجلس شورا یا انتخابی مجلس جو اس وقت نامزد کی تاکہ ان کے جانشین کا انتخاب کرے، زبیر رضی اللہ اس کے ایک رکن تھے۔ وہ خود بھی خلافت کے امیدوار ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بجائے حضرت علی کا نام تجویز کیا۔ پھر جب اراکین مجلس نے بالاتفاق معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیا اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کو منتخب کیا، تو زبیر رضی اللہ نے بلا حیل و حجت ان کی جو ہے وہ بیعت کر لی۔ حضرت عثمان کے دور میں دوسرے بزرگ صحابہ کی طرح وہ مدینہ ہی میں رہ کے تجارت اور زراعت میں مصروف رہے، خلیفہ کو حکومتی اور سیاسی امور میں مخلصانہ مشورے دیتے رہے، اور لیکن رفتہ رفتہ کچھ پالیسیز ایسی ہوئیں کہ جو انہیں پسند نہ آئی، تو وہ پھر جو ہے وہ الگ تھلگ جو ہے وہ رہنے لگ پڑے۔ اور پھر حضرت علی سے جو ہے وہ ان کا اسی جو حالات ایک دم حضرت علی کے، حضرت عثمان غنی کے دور کے آخری حصے میں سبائیوں نے جو خرابیاں پیدا کیں، اور حضرت علی کے دور میں جو خرابیاں انہوں نے بہت زیادہ پیدا کی یہودیوں نے، اور جو ہے وہ ایرانی مجوسیوں نے، اور جو عرب کے بدو تھے، انہوں نے مل کے آپس میں ایک جو ہے وہ ٹرائنگل بنا لی، ایک ایکا بنا لیا، اور اس سے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ خرابیاں پیدا کی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، یہ سارا جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے جو وہ تھے اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح سے ان کا جو ہے وہ خون بہا کا معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے، اور جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے ان کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے، لیکن حضرت علی کی خلافت آتے ساتھ ہی حالات پے در پہ ایسے ہوئے کہ فوری طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہ ہو سکا، اور یوں جو ہے وہ باغی جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اور پھر حضرت زبیر حضرت طلحہ بھی حضرت علی سے اجازت لے کے جو ہے وہ عمرے کے لیے مکہ جو ہے وہ روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کے جب حضرت عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کا حال سنا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنی امیہ کے افراد اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ساتھ ہو گئے، اور پھر آپس میں جب حالات کشیدہ ہوئے تو ایک موقع کے اوپر حضرت علی جب حضرت زبیر سے ملے تو انہوں نے ان کو کہا، یاد دلایا کہ جو ہے وہ زبیر تمہیں یاد ہے ایک دفعہ ہم دونوں اکٹھے تھے اور باہم ہنس بول رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تم سے پوچھا تھا کیا تمہیں علی سے محبت اور دوستی ہے، تو تم نے جواب دیا تھا ہاں یا رسول اللہ، ایک دن اور انہوں نے کہا کہ ایک دن تم علی سے لڑو گے حالانکہ حق علی کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر زبیر رضی اللہ نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا، اور انہوں نے یہ کہہ کے جنگ سے دستبردار ہو کے سائیڈ ہو کے حضرت علی رضی اللہ نے حضرت طلحہ سے پوچھا کیا تم نے میری بیعت نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں کی، لیکن میری گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال حضرت زبیر رضی اللہ نے جنگ سے علیحدگی کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا۔ اور پھر جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ مدینے کے قصد سے میدان جنگ سے نکلے تو جو ہے وہ وہاں پہ ایک وادی الصبا میں پہنچے تو ابن جرموز نامی ایک شخص ان کا ہم سفر بن گیا۔ ظہر کے وقت جب دونوں نے ایک دوسرے کو امان دے کے نماز پڑھنے لگے تو ابن جرموز نے دغا بازی کی اور غداری کی اور حضرت زبیر رضی اللہ کو سجدے کی حالت میں جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ بہت زیادہ اختلافات اور مسائل کا جو ہے وہ شکار ہوتے چلے گئے، اور حضرت زبیر کی شہادت جو ہوئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
کہ اس وقت جو ان کی عمر تھی 60 سال سے 70 سال کے درمیان جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، تقریباً 64 جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور 16 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ مکہ اور مدینہ میں 23 سال پیارے وسلم کی مائیت میں گزارے، اور پیارے وسلم کی رحلت کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 39 سال تھی، اور حضرت عثمان کے خلافت کے آخر تک مزید 25 سال جو ہے وہ زندہ رہے، اور اس طرح ان کی عمر جو ہے وہ کم و بیش 64 سال بنتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک وجیح اور شاندار شخصیت کے مالک تھے، دراز قد، متوازن جسم، گندمی رنگ، چھدری داڑھی، سر کے بال لمبے، آخری دم تک صحت بہت اچھی تھی، اس میں تغیر نہیں ہوا تھا، نہ بڑھاپے کے آثار پائے جاتے تھے، ہمیشہ چاق و چوبند رہے۔ اور حضرت زبیر نے اپنی زندگی میں 6 نکاح کیے، ان کی وفات کے وقت ان کی 4 بیویاں جو ہیں وہ موجود تھیں، اور پہلی شادی حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی اسما سے ہوئی، جو تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور ان کے بطن سے حضرت زبیر کے بڑے صاحبزادے عبداللہ اور عروہ جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور یہ میں بات پہلے آپ کو بتا چکی کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ مدینہ میں پیدا ہونے والے پہلا جو ہے وہ بچہ تھے، تو ان کی ولادت پر مسلمانوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہادر تھے۔ حضرت زبیر کی شہادت پر ان کی زوجہ محترمہ حضرت عاتقہ بنت زید نے ایک دلدوز مرثیہ کہا، دوسرے حضرات نے بھی مرثیے کہے، اور حضرت جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت ہیں، انہوں نے بہت ہی عمدہ اور سچا مرثیہ کہا، اور اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ وہ زبیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رہے، وہ اہل حق سے محبت کرتے رہے، اور حق بہت عمدہ چیز ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبہ حاصل تھی، چنانچہ بہت سے مصائب حضرت زبیر نے اپنی تلوار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیے، اور ان سے اسلام کو نصرت حاصل ہوئی، بس ان کی مسل نہ ان سے پہلے تھا نہ اب قیامت تک ہوگا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ جب سے اسلام قبول کیا تب سے بہت زیادہ جو ہے وہ قربانیاں دی، مکہ کا دور بھی مشکلات کا دور، اور مدینہ کا دور غزوات کا دور، اور ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ سادی تھی، سب یتیموں بیواؤں یتیموں اور حاجت مندوں کو دے دیتے، لباس اور غذا میں بڑی سادگی سے کام لیتے، البتہ میدان جنگ میں اعلیٰ اور عمدہ ریشمی کپڑے پہن کے جاتے تاکہ دشمن جو ہے وہ مروب ہو جائے، اور ان کو کوئی جلدی بیماری بھی تھی جس کی وجہ سے انہیں بطور خاص ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی گئی تھی، ورنہ مردوں کے لیے تو اسلام میں حرام ہے نا ریشمی کپڑا، لیکن ان کو جو ہے وہ ان کی کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اجازت دی گئی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ منتظم بہت اچھے تھے، امانت دیانت ان کی بڑی مشہور تھی، لوگ اپنی امانتیں جو ہے وہ ان کے حوالے کرتے تھے، اپنی اولاد اپنا ترکہ جو ہے ان کے امانت ان کو دیا کرتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں اللہ کے خوف سے گزارتے ہوئے پتہ چلتی ہے، اور بہادری اور شجاعت کے ساتھ گزارتے ہوئے جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ روایت حدیث میں سخت محتاط تھے، کسی پوچھنے پر فرمایا کسی کے کہ میں جب سے اسلام لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے۔ اس احتیاط پسندی کی وجہ سے دوسرے صحابہ کے مقابلے میں حضرت زبیر سے صرف 38 احادیث مروی ہیں، ورنہ جب وہ بچپن ہی سے 16 سال کی عمر سے اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ رہے، تو انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ پڑھا سنا دیکھا، ان کے قریب رہے، بہت کچھ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احادیث ان کو یاد ہوں گی، لیکن صرف ڈر کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ احتیاط سے جو ہے وہ کم ہی جو ہے وہ مروی کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے اپنے رب سے راضی ہوئے، راتوں کو قیام اللیل کرنے والے، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے، اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ان کے بارے میں پوری ہوئی کہ وہ مظلوم شہید ہوں گے، اور امت میں بہادری اور قربانی کی روشن مثال وہ بن گئے، ایمان صبر اور جہاد کی عملی تصویر، نوجوان نسل کے لیے بہترین نمونہ، اور قیامت تک وفاداری اور قربانی کا استعارہ ہیں۔ اور یہ حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے بلند درجات کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔